جرح کے متعلق جنگ بدر کے اس واقعے کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اس لفظ میں رکھا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ کہ اگر ان کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کی راہ پر باپ بھی آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں۔ جب معاملہ آیا جنگ بدر کا، آپ کے سامنے ان کا باپ تھا جو کافر تھا۔ بہت ہی اختصار سے میں عرض کر دوں چونکہ نماز کا وقت قریب ہے، بس اسی آیت پر لفظ کے ساتھ واقعات کی بس تھوڑی سی آپ کے سامنے جھلک رکھ کر اپنے کلام کو سمیٹ لوں گا۔ تو لہٰذا جب مکالمہ ہوا، انہوں نے کہا کہ آ جاؤ رسول اللہ کے دین پر، انہوں نے کہا کہ تم آبا و اجداد کے دین پر آ جاؤ۔ بہت دیر تک چلا، پھر لہٰذا باپ نے بیٹے پر وار کیا، بیٹے نے وار کو روکا، بہت کوشش کی، لیکن اس کے بعد بھی وہ اصرار پر رہے تو انہوں نے تلوار لی اور ایک ہی وار میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسا اسلام ہے کہ باپ بیٹے کو لڑا رہا۔ اس کے آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ اللہ نے فرمایا باپ تو باپ، اگر بیٹا بھی آ جائے تو یہ نہیں سنتے۔ یہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جنگ بدر ہی کا واقعہ ہے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرتبہ اسلام لانے کے بعد ابو بکر کے فرزند کہنے لگتے ہیں محفل میں، اصحاب کرام کے مجموعے میں، کہ میں جنگ بدر میں شریک تھا، مشرکوں کے قافلے میں تھا، میری تلوار کی زد میں میرا باپ ابو بکر آئے تھے، میں نے باپ کہہ کر چھوڑ دیا۔ مگر وہی ابو بکر کیا فرماتے ہیں جواباً، کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تم میرے پاس اس وقت آ جاتا نا میری تلوار کے نیچے، میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ دیکھتا کہ تو رسول اللہ کا ہے یا نہیں۔ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان کا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں پرویا ہے اس بات کو کہ جو ان کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ بیٹے اگر تم آ جاتے میری تلوار کی زد میں تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرے ہو یا نہیں، بلکہ یہ دیکھتا کہ رسول اللہ کے ہو یا نہیں۔ اللہ نے اسی بات کو قرآن میں رکھا ہے سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 22 میں، ابناءہم وإخوانہم، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کو بھی نہیں دیکھتے۔ مصعب بن عمیر کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا، مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، کس کے لیے؟ صرف اور صرف اسلام اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر اس کے آگے اللہ نے کیا فرمایا، وعشیرتہم، کنبہ اگر آ جائے، خاندان بھی آ جائے تو بھی یہ غلامان رسول، یہ اللہ کے ماننے والے، قیامت پر ایمان رکھنے والے پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ وہ رسول اللہ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ نے یہاں جو کنبے کا ذکر فرمایا ہے، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت حارث بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان تمام اصحاب کرام کے متعلق فرمایا ہے چونکہ ان لوگوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کیا تھا۔ حضرت عمر نے تو یہاں تک فرمایا تھا جنگ بدر کے بعد حاضرین، عشق رسول اللہ کے بعد کچھ نہیں، آپ ہی آخری ہیں ہمارے لیے، آخری نبی میرے اور آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ جس طرح تمام حیوانات، تمام جانوروں پر، تمام جانداروں پر اشرف المخلوقات افضل ہے، جس طرح تمام نبیوں پر میرے اور آپ کے نبی افضل ہیں، اس طرح تمام امتیوں پر میں اور آپ افضل ہیں، چونکہ ہم رسول اللہ کے ہیں۔ یہ ہماری شان ہے، پہچان ہے کہ ہم رسول اللہ کے ہیں۔ رسول اللہ کا ہمارا درمیان سے وسیلہ ہٹا دیں، نہ مہدی ہمارا ہوگا، نہ اصحاب مہدی ہمارے ہوں گے، نہ خدا ہمارا ہوگا۔ اور ہمیں یہ سکھایا ہے ذات مہدی نے کہ تم بس رسول اللہ کے ہو کے رہو۔ آپ نے کیا ہی بہترین فرمایا، شریعت بعد است فنائے بشریت۔ یہ میرے اور آپ کے امام خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ نے ہمیں شریعت کا پابند بنایا ہے، ورنہ آپ کے نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے۔ تیری نسبت نے بخشا ہے مجھے طرز حیات، امامنا تیری نسبت نے بخشا ہے مجھے طرز حیات، تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا، سگے دنیا ہوتا۔ یہ مہدی موعود کا فیض ہے کہ آج ہم عاشقان رسول ہیں،
آج ہم یہاں بیٹھ کر میلاد بنا رہے ہیں، ہم اعتراض نہیں کرتے میلاد پر کہ منانا ہے کہ نہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا، اور ہم نے ان کے لیے کیا کیا۔ حضرت علی نے، حضرت عمر نے فرمایا تھا جنگ بدر کے بعد، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ابو بکر نے ایک مشورہ دیا، عمر نے جو مشورہ دیا قابل غور و فکر ہے۔ عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کریں جس کا جو رشتہ دار ہے نا وہ اس کو دے دیں، اور وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے گا۔ عمر کے رشتہ دار کو قتل کرے گا کہ اگر وہ آپ کا دشمن ہے، بشرطے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن۔ تو لہٰذا حاضرین، ہم اس نبی اور اس رسول کی امت میں ہیں جس سے اس مقام پر جا کر اصحاب رسول نے محبت کی تھی۔ اللہ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کریں، لیکن قربان جائیے اصحاب کرام پر کہ ان لوگوں نے کیسی محبت کی تھی۔ آج اس میں اور آپ رسول کی امت میں ہیں، روح کائنات ہیں رسول مکرم، روح کائنات۔ شب معراج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، پوری تفصیل آپ کے سامنے ہے، بخاری اور مسلم کی روایتیں آپ کے سامنے ہیں، قرآنی آیتیں آپ کے سامنے ہیں، اس پر تمام تر اختلافات، اس کے دلائل، ثبوت، ہر وہ چیز آپ کے سامنے ہے۔ اس میں سے ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں، روح کائنات رسول مکرم و معظم و محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آپ سفر معراج پر گئے تو اللہ نے کائنات کے نظام کو روک دیا تھا۔ سکتے میں تھی کائنات، سکتے میں تھی، چونکہ رسول اللہ نہیں تھے۔ پانی کا بہنا، کنڈی کا ہلنا، بستر کا گرم رہنا، پھر ابو بکر کی صداقت ابو جہل کے کہنے پر۔ عاشق رسول تو وہ ہوتے ہیں، میں اور آپ تو ان کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے جو اصحاب مہدی عاشق رسول تھے۔ چھوٹی چھوٹی حدیث کو پکڑ کر امامنا سے اس کا مطالعہ کرتے، یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا؟ آج میرا اور آپ کا علم ہی کیا ہے اصحاب مہدی کے سامنے؟ جس نے اس مہدی کو دیکھا تھا جس کی ایک نظر کئی سالہ اور کئی ہزار عبادتوں کے برابر، اس مہدی کو دیکھ کر اصحاب مہدی نے پھر بھی ہمارے سامنے کیا درس دیا؟ خود سے فیصلہ نہ کرنا، حدیث ظاہر کے الفاظ الگ ہوتے ہیں، باطن کے الفاظ الگ ہوتے ہیں، اس سے پوچھنا اس معصوم عن الخطا کے متعلق جو خود معصوم عن الخطا ہو، جو خود معصوم عن الخطا ہو۔ قرآن کا بیان اس سے پوچھنا جو صاحب قرآن ہو، قرآن کی تفصیلات اس سے پوچھنا جو خود مبین کلام اللہ ہو۔ کوئی غیر معصوم بیان نہیں کر سکتا خدا کے بیان کو، خدا کی مراد کو۔ اصحاب مہدی نے اللہ کے رسول کی حدیث سے رکھی، مہدی موت کے سامنے پوچھا گا اس کا مطلب کیا؟ جس طرح ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ایک روایت کہ آپ نے اصحاب مہدی نے، صاحب مہدی نے امامنا کے سامنے رکھا کہ امامنا اس حدیث میں جھاڑ کا ذکر ہے، تر و تازہ ہو جائے گا جب مہدی آئے گا، یہ ظاہری الفاظ ہیں، لیکن امامنا نے باطن فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آپ نے مسواک فرما رہے تھے جو رسول اللہ کی سنت تھی، مسواک نکالتے ہیں اور زمین پر رکھ دیں، لمحے میں لہجے میں جھاڑ اٹھ جاتا ہے، پودا بن جاتا ہے۔ امامنا فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری لفظ ہے، یہ تو کشملوں کا کام ہے، یہ تو جادوگروں کا کام ہے۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر جو ایمان کا درخت سوکھ جائے گا، مہدی اس کو تر و تازہ کرے گا۔ اب بتائیں مہدی نے وہ کیا کہ نہیں؟ اگر مہدی نے وہ نہ کیا ہوتا تو یقین جانیے یہ گناہگار آپ کے سامنے بیان نہ کرتا، آپ نہ سنتے، ہم بھی جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں گھوم رہے ہوتے۔ یہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے جو ہمارے دل میں ایمان تر و تازہ ہے۔ آج ہم رسول اللہ کی سیرت بیان و سماعت کر رہے ہیں، تو لہٰذا حاضرین وہ محبت ہمارے اندر مہدی موعود نے پیدا کی ہے، اور اس کا بدلہ بھی رسول اللہ کیسے دیتے ہیں؟ ایک ہی روایت ہے، بیان ختم۔ آج ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر رکھیں گے تو کیسی اللہ کے رسول ہمیں بدلہ بھی دیں گے، کیسا بدلہ ملے گا؟ ایک روایت بڑی مشہور اور معروف، اور محبت بھی ایسی ہو کہ رسول اللہ بھی کہیں کہ ہاں یہ میرا امتی ہے، ایسی نہیں کہ بس دعوے میں، عمل میں، جس طرح امامنا نے فرمایا تھا کہ عمل میں بعمل مقبول، بے عمل مردود، امامنا نے فرمایا۔ اور یہاں تک بھی ذات مہدی نے فرمایا تھا کہ اگر تم بندے کا پوش بھی رکھ لو تو اللہ معاف کرنے والا نہیں۔ یہ کیسی شریعت کی حفاظت مہدی موعود نے ہمیں سکھائی۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری عطرت کو تھامے رکھنا اللہ قبول کرے گا، قرآن کو تھامے رکھنا اللہ قبول کرے گا،
تو وہ محبت ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ میلاد کا معنی اور مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم یاد دہانی کے لیے رسول اللہ کی سیرت سنیں یا بیان کریں، پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بس آدھے گھنٹے کا بیان ہو اور خوشیں کان کی سماعت خوش ہو جائے اور چلے جائیں، عمل بھی ہو، اور وہ عمل سب سے پہلا حب رسول ہے۔ وہ حب رسول جو خود اللہ رب العزت اپنے حبیب سے رکھتا ہے، اور یوں بھی فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر سوچیں تو اس آیت میں پورا کا پورا ہمارا زندگی کا نچوڑ ہے۔ آئے ہوئے کس لیے ہے، پیدا ہوئے کس لیے ہیں؟ خدا کی عبادت کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ خدا راضی ہو جائے۔ راستہ کیا ہے؟ ذات مہدی کا ہے۔ جاتا کہاں سے ہے؟ ذات محمد سے جاتا، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتا۔ راستہ امامنا کا ہے، لیکن رہبر اور ہمارے ہادی وہ مسیحا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ محبت، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں۔ محبت اور عشق میں یہ واقعہ سنیں، یہ روایت سنیں کہ رسول مکرم جواباً اپنے امتی کو، اپنے معشوق کو، اپنے عاشق کو کیا دیتے ہیں، اور جس کے لیے ہم جی رہے ہیں وہ اصل محبت رسول میں۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں۔ انصاری وہ ہیں جو مدینے والے ہیں، مہاجرین وہ ہیں جو مکے والے ہجرت کر کر مدینے میں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت۔ تو جب وہ ایمان لاتے ہیں، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہنے لگتے ہیں کہ طلحہ تم کیوں آئے ہو؟ کہنے لگتے ہیں محبت میں آپ کا ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا شرط یہی ہے، اگر میرا ہونا چاہتے ہو تو میرے ہر حکم کو ماننا پڑے گا، شرط۔ طلحہ نے کہا کہ آمنا و صدقنا، میں مانوں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو قتل کر دو۔ کیا معاملہ ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کے بارے میں فرمایا جائے شفیع المذنبین کہ امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی، چھوٹے موٹوں کو تو کہ اللہ کی رحمت معاف کر دے گی، شفیع المذنبین امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ رسول کہہ رہا ہے کہ جاؤ اپنے باپ کو قتل کرو۔ طلحہ اٹھتے اور چلے جاتے ہیں، لمحے کے لیے نہیں سوچتے کہ رسول اللہ میرے باپ کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بس یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا، اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد کہنے لگتے ہیں طلحہ واپس آؤ، میں کسی کو مارنے اور قتل کرانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ کیسا امتحان ہے؟ امتحان بھی جب ذات مہدی اور ذات رسول لیتے ہیں تو ایسا امتحان لیتے ہیں جہاں انسان ہار مان لے۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کشمکش میں ہو جاتے کہ اب کریں کیا۔ ایک طرف تو باپ ہے، اگر مار دیں گے تو وراثت گئی ہاتھ سے، قتل کر دیں گے تو جیل اوپر سے، دوسری طرف رسول اللہ ہیں، نہیں مانیں گے تو ایمان گیا، ذات خدا گئی، ذات مہدی بھی گئی۔ اب وہاں طلحہ تھے، اٹھ کر چلے گئے، رسول اللہ نے بلایا، وہی طلحہ کا آخری وقت تھا، آپ بیمار تھے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ کیسا ہمارا رسول ہے، جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے جنگ بدر میں حضرت جبرائیل آئے، فرشتوں کو پروں کو جھاڑ کر فرشتے کہنے لگے جنگ بدر کے بعد کہ یا رسول اللہ حکم دیں، اور کچھ آپ کی خدمت باقی ہے یہ ہم جائیں عرش پر۔ وہ رسول جن کی خدمت میں فرشتوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا، وہ رسول جن کے بارے میں خداوند کریم نے قرآن میں کئی مقامات میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے سب کچھ، اور جن کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ میں اگر میرے حبیب کو ظاہر نہ کرتا، نہ مبعوث کرتا، تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ اس پر بھی میرے پاس ایک نکتہ تھا جس کو میں نے تیاری اور دلائل کے ساتھ تیار کیا تھا، وقت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ وہ رسول مکرم طلحہ کے پاس جاتے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے خدا مشتاق رہتا ہے، اشتاق میں رہتا ہے، انتظار میں رہتا ہے۔ جا کر خیر خیریت پوچھتے ہیں، طلحہ سو رہے تھے، رسول اللہ نہیں اٹھاتے، کہنے لگتے ہیں کہ آرام کرنے دو۔ باہر نکل کر کہتے ہیں اہل خانہ سے، طلحہ کے خاندان سے، کہ ممکن ہے کہ طلحہ کی زندگی وفا نہ کرے، ممکن ہے طلحہ چلا جائے، انتقال کر جائے۔
ایسے وقت میں مجھے بلا لینا، میں کفن دفن کروں گا۔ آج ہم شعر میں کہتے ہیں، نعت میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لحد میں آپ کا دیدار ہو جائے تو سفر آسان ہو جاتا ہے، اور جب جس صحابی مہدی کو خود رسول کہتے ہیں کہ لحد میں خود اتاروں گا، اس کی قبر کے انوارات کا کیا ہم ذکر کریں گے؟ جس قبر میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اتر کر اپنے غلام کو سپرد خاک کریں، وہاں کتنی برکات آتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جہاں رسول تم ہوتے ہو ہم وہاں عذاب نہیں نازل کرتے، جہاں تم ہوتے ہو وہاں ہمارا عذاب نہیں آتا۔ تو وہ رسول کہتے ہیں طلحہ کے خاندان سے کہ طلحہ ممکن ہے انتقال کر جائے، اگر ایسا ہو جائے تو مجھے بلا لینا، مجھے اطلاع کر دینا، میں کفن دفن کروں گا۔ مرشد رہبر اپنے مرید کے متعلق کہہ رہے ہیں، آج ہم بھی خواہش رکھتے ہیں نا، ہم کہیں بھی ہوتے ہیں، بنگلور ہو کے دبئی، لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو اپنے بچوں سے، اپنے اہل خانہ سے وصیت کرتے ہیں کہ میری مشت خاک میرا مرشد دے۔ یہ محبت ہوتی ہے، یہ عقیدت، کہ جب ان کے ہاتھ سے مشت خاک لگتی ہے تو یقین جانیے قبر کے ان تمام منزلات میں آسانی ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، چلے گئے، تھوڑے وقت کے بعد طلحہ ہوشیار ہوئے، بیدار ہوئے، ان سے کہا کہ رسول مکرم تمہاری عیادت کے لیے آئے تھے۔ خوش ہو گئے کہ رسول اللہ آئے تھے، ان کے لیے یہی کافی تھا۔ پھر کسی نے کہہ دیا کہ طلحہ تمہارے بارے میں کہا ہے رسول اللہ نے کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے ممکن ہے تم چلے جاؤ گے تو رسول اللہ کو بلا لینا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ نے خود آگے سے ہم نے نہیں کہا کہ رسول اللہ آپ تشریف لائیں، خود رسول اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ ممکن ہے وفا کرے نہ کرے حیات مجھے بلا لینا انتقال پر، خود رسول اللہ نے فرمایا۔ طلحہ سے یہ جب کہتے ہیں تو طلحہ کہنے لگتے ہیں کہ ہرگز رسول اللہ کو نہ بلانا۔ لمحے کے لیے سوچیں، لمحے کے لیے، جنت کی کنجی جس کے پاس ہو، خدا کی معرفت، عالیت، ولایت، یہاں تک کہ شریعت، ہر وہ چیز خدا کے رسول کے پاس ہے، ہر وہ چیز، یہاں تک کہ محشر میں میری اور آپ کی شفاعت بھی، اور وہاں پر بھی رسول اللہ کا مقام اللہ دکھائے گا۔ ہم نے ایک روایت سنی ہے نا کہ تمام امتی نفسی نفسی کہیں گے، یہاں تک کہ انبیاء بھی خود پریشان رہیں گے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ ہر وہ امتی کبھی ابراہیم کے پاس، کبھی عیسیٰ کے پاس، کبھی موسیٰ کے پاس، کبھی ادریس کے پاس، کبھی ہارون کے پاس، کبھی اسماعیل کے پاس، ہر وہ نبی کے پاس پھریں گے۔ یہ روایت ہے، آپ نے میں نے سنی اور بیان بھی کی ہے، لیکن آپ سوچیں لمحے کے لیے، آخر میں جاتے کہاں ہیں؟ ذات محمد۔ کیا اگر خدا چاہتا تو ڈائریکٹ ذات محمد کے پاس نہ بھیجتا؟ پھر یہ در بدر کی ٹھکریں کیوں؟ پھر ہر وہ نبی کے در پر جانے کا مسئلہ کیوں؟ پھر ہر وہ نبی کا یہ کہنا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم خود پریشان ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کو دکھانا تھا رسول اللہ کی شان کے اس وقت بھی محمد دعا کریں گے اور امت بخشی جائے گی۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سجدے میں جاؤں گا اور اس وقت تک نہ اٹھوں گا جب تک اللہ معاف نہ کر دے۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے حاضرین، میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ وہ رسول مکرم کے کہنے پر طلحہ کہنے لگتے ہیں کہ ان رسول کو نہ بلانا، محمد عربی کو نہ بلانا صلی اللہ علیہ۔ آپ کے اہل خانہ پریشان کہ طلحہ کیا کہتے ہو؟ خیال بھی ہے اس حالت میں کیا کہہ رہے ہو کہ رسول کو نہ بلائیں؟ اور ان کے کہنے کے بعد طلحہ نے جو جواب دیا اس کو ہمارے ذہنوں میں رکھنا ہے اور اپنی زندگی میں پرکھنا ہے کہ ہم کہاں تک یہ عمل کرتے ہیں۔ طلحہ نے کہا کہ تم بلانے کی جو بات کر رہے ہو ٹھیک ہے، رسول اللہ نے جو فرمایا بجا ہے، لیکن رسول اللہ کو جب تم بلاؤ گے راستوں میں یہودیوں کی ایک بستی بھی ہے جہاں رسول اللہ کو تکلیف ہوگی، اور طلحہ کو یہ گوارا نہیں کہ وہ جاتے وقت رسول اللہ کو تکلیف دے کر جائے۔ طلحہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ رسول مکرم کو جاتے وقت تکلیف دے کر جائے۔ تو لہٰذا آپ کا انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی۔ فجر کی نماز میں رسول مکرم کو اطلاع پہنچی کہ طلحہ انتقال کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے آئے، کہا میں نے تو کہا تھا کہ مجھے بلا لینا انتقال پر۔ رسول مکرم اہل خانہ سے مخاطب ہیں، میں نے تو کہا تھا کہ مجھے بلا لینا، معاملہ کیا ہے؟
تو کہنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا کہیں، طلحہ نے مرتے وقت یہ کہا تھا کہ آپ کو نہ بلایا جائے۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں کیوں، اس نے ایسا کیوں کہا؟ طلحہ کے خاندان والے کہنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کا خیال کر کر طلحہ نے آپ کو مدعو نہیں کیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کریں گے اور اس مقام پر جا کر محبت کریں گے جس کا طریقہ و سلیقہ اصحاب نے سکھایا ہے، جس کا طریقہ و سلیقہ خدا نے سکھایا ہے، جس کا طریقہ ذات مہدی اصحاب مہدی نے سکھایا ہے، جس کا طریقہ اولیاء کرام نے بتایا ہے، جس کا طریقہ آج بھی ہمارے پاس مرشدین بتاتے ہیں کہ محبت رسول کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ تصدیق مہدی ہے، وہ محبت رسول کا شروعاتی مرحلہ ہے۔ تصدیق مہدی کر لو، عشق رسول خود بخود بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ طریقہ ہمیں اپنانا ہے کہ آج اگر ہم رسول اللہ سے محبت کریں گے تو جواباً کیا ملے گا؟ میں نے کہا تھا جواباً کیا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ طلحہ کی خبر پر جاتے ہیں اللہ کے رسول، قربان جائیے ظاہری حیات میں جس خبر پر رسول اللہ چلے جائیں اس خبر کے انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ظاہری حیات میں آپ جاتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، پھر اللہ سے مخاطب ہیں، خالق کائنات رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان و شوکت و قدرت و طاقت رکھنے والا واحد خداوند کریم، اس سے مخاطب ہیں۔ کون ہے؟ افضل الانبیاء ہیں، معمولی نہیں، عام نہیں، میرے اور آپ کی طرح نہیں، اور عام نبی بھی نہیں، معاف فرمانا، افضل الانبیاء ہے۔ کیا دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگتے ہیں اے رب کائنات، اے میرے اللہ، میں طلحہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، میں طلحہ سے خوش ہوں، تو بھی خوش ہو۔ اور معاملہ کیا رکھتے ہیں کہ جب ایک بندہ خدا، ایک عاشق رسول خدا سے ملے تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ مولا ایسی حالت میں طلحہ تجھ سے ملے کہ تو اسے دیکھ کر خوش ہو، وہ تجھے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ طریقہ بھی اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم چلیں گے تو اللہ کے رسول بھی ہم سے محبت کریں گے۔ اور اس کی ایک زندگی مثال آپ دیکھیں، جو والدین چاہتے ہیں نا کہ ان کا نام، ان کے بارے میں رسول اللہ کے دربار میں ہو، حاضری ہو، ان کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو بھیجیں۔ یہاں پر بھی غالباً مدرسہ ہوگا، یہاں پر بھی ایک حافظ ہیں، بہت بڑی ماشاءاللہ کوشش چل رہی ہے جماعت کی طرف سے، بہت ہی بڑا انتظام چل رہا ہے، اللہ اسے قبول و منظور فرمائے، اس کی غائبانہ مدد بھی فرمائے۔ تو آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے جب آپ کے اولاد یا آپ کا لڑکا یا لڑکی درود پڑھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں درود مجھ تک پہنچتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں، فرشتے لا کر پہنچاتے ہیں، اور کیا کہہ کر پہنچاتے ہیں؟ فلاں بن فلاں نے سلام بھیجا ہے، فلاں بن فلاں نے درود بھیجا۔ تو ہمارا یعنی کہ آپ کا والدین کا ذکر بچے کے درود پڑھنے پر رسول اللہ کے دربار میں جائے گا، بشرطے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کریں۔ تو کوشش کریں کہ اس میلاد کے موقع پر یہ درس، یہ سبق لے کر اٹھیں کہ عاشق رسول بننے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ ہم ہیں، چونکہ ہم تصدیق مہدی کیے ہیں، الحمدللہ ہم ذات مہدی سے وابستہ ہیں، ہم سچے اور پکے عاشق رسول ہیں، چونکہ یہ ہمارا ایمان ہمیں گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا ہم نے اس پر عمل کیا ہے۔ لہٰذا حاضرین محترم، وقت کو نہ بڑھاتے ہوئے، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، عنوان سے میں نے وفاداری کر دی ہے، تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں آج کے اس دن کے توسل سے، آج کے اس یوم کے توسل سے، آج کے ان اوقات کے توسل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا کریم اس دن کے صدقے و طفیل میں امت کو امت بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جو امام مہدی نے چل کر ہمیں سیدھی راہ بتائی ہے، ہمیں اس مہدی کی تصدیق کرنے اور اس کے صحیح راستے پر عمل پیرا ہونے اور اسی عقیدے پر موت آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین اکرام، مولانا حافظ شاہ منظور نظامی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں، بڑے ہی تفصیلی انداز میں سیرت رسول، عظمت رسول، مقام رسول کو
بتا رہے تھے، ظاہر کر رہے تھے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ مطمئن ہے. ان کا دل کہہ رہا ہے کہ وہ اور کہیں، کیونکہ ایسے نکات ان کے ذہن میں آتے چلے جا رہے تھے جنہیں انہیں روکنا بھی پڑا ہے. بہرحال جی کوئی نہیں ہو سکتا. امام الانبیاء کی سیرت، اس پر اگر کوئی بیان کرنے کھڑے ہو جائے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پوری حیات بھی اگر اس پر لگا دی جائے تب بھی کم ہے، تو پھر یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، سیرت پر بہت اچھے انداز میں آپ نے روشنی ڈالی. اب میں مزید کسی تاخیر کے میں اپنا وقت بھی ضائع نہیں کروں گا. میں سیدھے اس مہمان مقرر کی طرف ان کی دہلیز پر دستک دے رہا ہوں، جن کا نام گرامی ہے حضرت مشائخ سید اسماعیل ذبیح اللہ فیضان اشرفی صاحب. آئیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو آپ کے ذہن و دل میں ہے اس کا اظہار کریں. الحمد لله والمنة وثم الصلاة والسلام على من كان لا نبي بعده وثم الصلاة والسلام على من كان لا مهدي بعده وعلى آلهما وصحبهما أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم والفرقانه العظيم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال عز وجل في مقام الثاني إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال المهدي الموعود العظيم مذهب ما مصطفى دارين صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وصدقت المهدي الموعود العظيم. وبعد ذلك صدر والا مرتبت منبر نور پر جلوہ افروز حفاظ کرام، علماء ذی احترام و فقراء الہیہ و حاضرین ناظرین سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں، کم از کم جواب تو دے، تاکہ آپ کی، میرا بھی فرض ہے کہ جواب آپ کو میرے دیا، آپ کا بھی فرض ہے میرے پر بھی سلامتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنا مزہ ہے. دیکھو، جس دین کی شروعات سلامتی پر ہو. اب دیکھو معمولی مثال، گنے چنے آپ میں سے جتنے لوگ ہوئے شاید جو اس فقیر کو پہچانتے ہوں گے، لیکن دین کا ہمارا فریضہ دیکھو، آپ مجھے پہچانے میں آپ کو پہچانوں، یہ بات کی بات ہے. السلام قبل الکلام، دین کی شروعات سلامتی پر ہے. سلامتی اس پر بھیجو، پہچانو نہ پہچانو بعد کی بات ہے. جس دین کی بنیاد، گفتگو کی اقرار، گفتگو کا آغاز سلامتی پر ہو، اس دین کی مدحت سرائی ہم کیا کریں. وہ دین مصطفیٰ کا، وہ دین خدا کا کہ جس کی بنیاد، کہ جس کی آغاز سلام پر ہو، سلامتی پر ہو، اس کی تعلیمات پر غور کرنا تو ہمارا فریضہ ہے. حاضرین، مجلس منور، لوگ مطہر،
تو میرا آج کا موضوع بڑا ہی دقیق ہے. دیکھیے ہم بعض وقت تقاریر میں سماعت کرتے ہیں کہ لوگ مقام مصطفیٰ کا عنوان باندھتے ہیں. سب سمجھ میں تو آ رہا ہے نا؟ سب کو جواب دیں. سمجھ میں تو سب کو آ رہا ہے نا بھائی؟ لوگ عنوان باندھتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یا آقا کریم کا مقام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و مراتب پر عنوان باندھتے ہیں. تو حق بنا کر، تو اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر یہ اقرار جواب دے کیا میرا یہ میں لائق ہوں نبی کی مدحت پر مقام پر عنوان باندھوں؟ کیا میرا یہ مقام ہے کہ نبی کے مقام پر عنوان میں باندھوں کہ میری حیات نبی کا صدقہ ہے، کہ میری وجود نبی کا صدقہ ہے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ خدا خود کہتا ہے لولاک لما خلقتک ولما خلقت الافلاک. نبی فرماتے ہیں کہ اے خدا، اللہ نے کہا اے نبی تجھ کو نہ بناتا، انس و بشر کو نہ بناتا، جن و ملک کو نہ بناتا، اور اس نبی کی مدت سرائی پر میں عنوان باندھوں. یہ تو اس طرح ہوا کہ کوئی معمولی سا استاد اس مدرسے کے شیخ کے، اس مدرسے کے بانی کی مدحت سرائی کرے. وہ بانی ہے، وہ اگر اس کی نیو نہ رکھتا تو وہ مدرسہ نہ ہوتا، وہ اگر بنیاد نہ رکھتا وہ مدرسہ نہ رکھتا، وہ مدرسہ وجود میں نہ آتا. محمد ہے بانی اس مدرسے دنیا کی، محمد ہے بانی اس کرۂ ارض کی. تو میں ایک معمولی سا استاد یا معمولی سا شاگرد اپنے اس بانی کی مدحت سرائی کیا کروں؟ وہ نہ ہوتے تو ہمارا وجود ہی نہ ہوتا. حاضرین کرام، اگر آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جاننا ہے، کسی مرد مسلم، کوئی بھی مرد ہو یا عورت، تا قام قیامت کوئی بھی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حق رکھتا ہو ان کی مدحت سرائی کا، کہ وہ ان کی مدحت میں کچھ چیز قلم بند کر سکے یا زبان سے کہہ سکے. کیوں؟ میری نظر محدود، میرا کلام محدود، میری سماعت محدود، میری فہم محدود، میری ہر چیز، میری بشری تقاضے مجھے محدود کرتے ہیں. کیا ہر چیز محدود ہے؟ کس کے بیان پر؟ جب بیان اس لامحدود محمد کے ذکر ہو. وہ محمد لامحدود تھے جس کی رحمت کو دیکھو انبیاء قرآن میں ہے. اللہ جب انبیاءوں کو مبعوث فرماتا ہے انبیاء تم فلاں قبیلے کے لیے نبی. سب کو سمجھ میں تو آ رہا ہے نا بھائی؟ دیکھو اللہ فرماتا ہے محمد. قرآن کا تذکرہ ایک بار قرآن کی جو اللہ کا قرآن کو بیان کرنے کا طرز میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب دیکھو ایک معمولی سے شاعر اگر کلام کرتا ہے تو ردیف و خافیہ دیکھ کر کرتا ہے، یعنی عام زبان میں کہوں تو اس کی بیان میں چند کلموں کو بیان کرنے میں ایک ترتیل ہوتی ہے، ایک توسل ہوتا ہے، جس میں اگر توسل نہ ہو تو مزہ بھی نہیں ہوتا. اب قرآن کا توسل دیکھو. قرآن بھی میں کہتا ہوں نبی کی مدحت سرائی میں ایک شاعری ہے. قرآن بھی نبی پر بھیجی گئی ایک شاعری ہے. کیوں؟ اب دیکھو قرآن میں اللہ کہتا ہے اے آدم ہم نے تجھ کو انسانوں پر آدم بنایا، تم نے انسانوں کے لیے ہم نے افضل البشر کہہ دیا ہے، انسانوں کے لیے ابل بشر کہا ہے. اب دیکھو جتنے بھی انبیاء ہیں وہ چند خطوں کے لیے نبی تھے. علماء کرام جانتے ہیں انبیاء آتے تھے چند خطوں کے لیے ہوتے تھے، چند قریوں کے لیے ہوتے تھے، ایک مخصوص جگہ کے لیے ہوتے تھے. ارے جس کا تذکرہ قرآن میں خدا کرے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین. اس کو رحمت بنایا ہے ہم نے جو عالمین کے لیے ہے، جو عالمین کے لیے ہے. شجر حجر ہو، انس و بشر ہو، ہر چیز کے لیے وہ رحمت ہے. اس کی مدحت سرائی کرنے کے لیے کوئی لائق نہیں ہے. کوئی بھی کتنا بڑا ملا بھی کیوں نہ ہو، کلام بھی محدود ہوگا، فہم بھی محدود ہوگی، لیکن نبی کے مقام کا حق رکھنا بیان نہیں کر سکتا. اب دیکھو میرا ایک سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید میں جب میرا تعلیمی وقت تھا، آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہوئے اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھتا چلوں. اگر آپ کو سننے کا اگر موڈ ہو تو واقعہ تھوڑا آپ کو کہتے چلوں. واقعہ تو کہوں آپ کے سامنے. اب دیکھیے
جب میرا تعلیمی وقت تھا تو ایک عیسائی تھا، کرسچن تھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ دیکھیے مولانا، آپ کے نبی کا تذکرہ آپ کی ہی قرآن میں، میرے قرآن نہیں بھائی، قرآن اسلام کی جو قرآن ہے اس میں 4 مرتبہ آیا ہے. کتنے مرتبہ؟ جواب دے دیجیے، کتنے مرتبہ؟ 4 مرتبہ. لفظ محمد سے آگے پیچھے کیا ہو وہ بات نہیں ہے، لفظ محمد قرآن میں 4 مرتبہ ہے. کتنے مرتبہ؟ صرف 4 مرتبہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام، آپ کا تذکرہ قرآن میں 230 مقامات سے زیادہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 170 مقامات سے زیادہ ہے. حفاظ اکرام بتا اگر غلطی ہو تو آپ میری تصحیح کریں. دیکھیے قرآن میں نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کا ذکر زیادہ ہے. تو اس احمق نے کہا دیکھو تمہاری ہی قرآن میں تمہاری ہی نبی کا تذکرہ 4 بار آیا، اور ہمارے نبی جس کو تو وہ خدا کہتے ہیں، ہمارے نبی، اس عیسائی کا جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھ میں تو آپ کو آ رہا ہے، اس عیسائی نے کہا ہمارے اس مسیح کا، ہمارے جیسس کرائسٹ کا مرتبہ قرآن میں 230 مرتبہ آیا، تو تمہارا قرآن ہی ہمارے عیسیٰ کا مقام بتلاتا ہے. تو میں نے اس کو ایک ہی جملہ کہا، ارے احمق، اگر میں تجھ سے بات کروں تیرا نام نہیں لیتا، جب تجھ سے گفتگو کرتا ہوں تیرا نام نہیں لیتا، جب دوسروں کا ذکر آتا ہے دوسروں کا نام لیتا ہوں. نبی پر قرآن تھا تو قرآن میں کیوں نبی کا نام ہوگا؟ قرآن اترا تھا نبی پر، کیوں اس نبی کا نام ہوتا قرآن میں؟ یاد رکھو. اب وہ 4 مرتبہ پہ کیوں آیا وہ بھی سنو. 4 مرتبہ کیوں آیا؟ وہ ندائی کلموں سے ہے، یعنی اے محمد اپنی امت سے کہہ دینا، یہ تذکرہ ہے، یعنی یہ ایک طرز ہے بیان کا. اب دیکھو میں آپ سے بات کرتا رہوں تو مثلا 1-2 بار نام لوں گا، اس سے زیادہ لینے والا نہیں ہوں میں، اپنے ہر جملے میں آپ کا نام تو لینے والا نہیں ہوں میں. اسی لیے 6666 آیتوں میں 4 مرتبہ اس حبیب کا نام ہے. 12 ان انبیاؤں کا تذکرہ ہے. تذکرے کی تعداد فضیلت بیان نہیں کرتی. ارے احمق دیکھ وہ کس پر اتاری گئی ہے. اگر قرآن، دیکھیے بھی قرآن کا ایک بات میں آپ کے سامنے کہوں، امام غزالی کا تذکرہ آپ نے شاید تو سنا ہوگا، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ بتائیں، جواب دیں. امام غزالی کے بارے میں آپ نے کبھی سنا تو ہوگا، نام بڑا مشہور ہے، شاعر وقت بھی تھے، اور آپ ایک بڑے فقیہ تھے، علم کلام میں بڑی وسعت رکھتے تھے. امام غزالی کا ایک فارسی جملہ ہے، اس کا ترجمہ آپ کو میں سناتا ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں، اردو کا ترجمہ اس کا سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اگر قرآن، الفاظ پر ذرا امام غزالی کی غور کریں، میرے کلمے نہیں، امام غزالی کی ترجمہ شدہ کلام بتا رہا ہوں میں آپ کو. امام غزالی فرماتے ہیں اگر قرآن عیسیٰ پر نازل ہوتا وہ مرتبہ نہ رکھتا. ذرا الفاظوں پر غور کریں. اب آپ کو میں ایک ایسے طرز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اذہان ایک طرف میں لے کر جانا چاہتا ہوں. اب دیکھو امام غزالی فرماتے ہیں اگر قرآن سب سے بہترین کلام قرآن ہے، سب سے بہترین نبی محمد ہے، یہ تو وضاحت ہے اس کی. اب دیکھو امام غزالی فرماتے ہیں اگر قرآن عیسیٰ پر اتارا جاتا تو اس کی وہ عظمت نہ ہوتی. اگر قرآن موسیٰ علی نبینا پر اتارا جاتا اس کی وہ عظمت نہ ہوتی. اگر قرآن داؤد علی نبینا پر اتاری جاتی، بتاؤ اس کی عظمت اتنی ہوتی؟ عظمت نہ ہوتی. لیکن اب جملوں پر سنو، یہ جملوں پر غور کرو. امام غزالی فرماتے ہیں لیکن تورات نبی پر اتاری جاتی تورات کا مقام ہوتا، تورات نبی پر اتاری جاتی تورات افضل الکلام ہوتا. انجیل محمد پر تو اترتی انجیل افضل الکلام ہوتی. اب دیکھو وہ کتاب افضل نہیں ہے جس پر اتارا جا رہا ہے، نسبت اس کی اس کو افضل کرتی ہے. وہ کلام کیوں افضل ہے؟ اس کی نسبت ہے وہ افضل کرتی ہے. اب ذرا ذہن کو بناتے چلو. اب اس محمد کریم آقا حبیب سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ذرا بیان کروں. اب لوگ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ آپ کو میں ایک طرز بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح نبی کی مدحت سرائی قرآن میں ہوئی ہے. قرآن کو مہدی موعود نے کیا فرمایا؟ قرآن عشق نامہ الہی است. قرآن عشق نامہ ہے. عام زبان میں بتاؤں،
قرآن ایک لو لیٹر ہے جو نبی پر خدا نے اتارا تھا. اس لو لیٹر کو لکھنے والا رب باری ہے, جس سے مخاطب تھا وہ حبیب کریم تھا. اب دیکھو ذرا ان جملوں کو سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ سب نے دیکھا, سب نے جانا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخر میں سب سے مبعوث فرمایا. تو ذہن میں میرے بھی سوال آتا ہے, بھی جب اللہ اتنی فضیلت بخشتا ہے تو آخر میں کیوں بھیجتا ہے؟ فضیلت اتنی ہے تو آخر میں کیوں بھیجتا ہے؟ تو دیکھیے ایک انگریزی کا ایک مصرع ہے, نیئرسٹ از دا ڈیئرسٹ اینڈ کمز ایٹ دا لاسٹ. آپ کو سمجھ میں تو آیا, جو حبیب ہے وہ قریب ہے اور آخر میں آتا ہے. اب کیوں؟ اس کو ساتھ رکھ کر ایک عرصہ گزرتا ہے, اس کو جلدی بھیجنا نہیں چاہتا. کیوں؟ وقت بتانا زیادہ چاہتا ہے ساتھ میں. اگر آدم علی نبینا کے وقت میں اتار دیتا تو زائد سے زائد 100 سال اگر حیات رہتی تو 100 سال دور ہوتے, اور اس کے بعد اتنا عرصہ خدا کو گوارا نہ تھا. خدا نے کیا طریقے اپنائی, خدا کا طرز دیکھو. آخر میں بھیجا, لاسٹ کہا, سیل کہا, خاتم کہا. کیوں؟ اتنے عرصے گزرنا تھا, اپنے قریب جو رکھنا تھا, اپنے پاس جو رکھنا تھا. ارے پاس رکھ کر بھی آدم علی نبینا کو 900 سال عمر, کسی کو 800 سال عمر, اتنے لمبی حیات دی گئی, اور محمد کریم کو صرف کتنے سال؟ 63 ایئرز. اللہ کے اس حبیب کو اتنے کم سال. پہلے تو بھیجا دیر سے, پھر اٹھا لیا جلدی. اس دنیا سے اس کے سر کے سایہ کو اٹھا لیا. اس میں بھی حکمت ہے. حکمت دیکھو, تاخیر سے بھیجا لیکن وہ 63 ایئرز بھی گوارا نہ تھی دوری کی, وہ اتنے عرصہ بھی دوری گوارا نہ تھا اس کو. یہ کلامی جملے نہیں ہیں, کسی کتاب میں نہیں ہے, یہ حکمتی کلمے ہے. یہ آپ کو عاشقوں کی ہی کسی کتاب میں ملے گی. اب دیکھو, دیر سے بھیجتا ہے, جلدی لے لیتا ہے. کیوں؟ جتنا عرصہ گزرا اللہ کہتا ہے اے نبی آخر میں بھیجتا ہوں. لیکن بھیجنے کے بعد بھی اس کا ذرا طریقہ دیکھو, زیادہ دیر رکھنے والا نہیں ہوں, زیادہ وقت تجھے زمین پر رکھنے والا نہیں ہوں. کیوں تجھے بھیجا تھا آخر میں, کیوں قریب رکھنا چاہتا تھا, اب کیوں زیادہ دیر تجھے اس دنیا پر رکھوں؟ واپس بلانے کا مقصد ایک ہی تھا. اگر آپ تذکرہ دیکھیں, سب سے کم حیات اگر انبیاءوں میں کسی کو تھی تو آقا کریم کو تھی. احادیث میں بھی ہے, قرآن سے وضاحت ہے. کیوں؟ آخر میں بھیجتا ہے, جلدی جو بلانا ہے. اس کو بھی بے چینی تھی, قریب رکھ کر اب جو بھیجا ہے دل اطمینان, یعنی اس کو وہ مطمئن نہ تھا کہ واپس تو بھیج دیا ہے, لیکن جستجو تھی کہ واپس اس کو بلا لوں. جستجو تو تھی واپس اس کو بلا لوں. لیکن اتنے عرصے میں بھی واپس دیکھنا چاہتا تھا, واپس بلانا چاہتا تھا. جس واقعے کو ہم واقعہ معراج کہتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ جس واقعے کو ہم واقعہ معراج کہتے ہیں. سب کو سمجھ میں تو آ رہا نا بھائی؟ سب کو سمجھ میں تو شاید آیا. دیر سے بھیجا, جلدی اٹھانے کا مقصد تھا, لیکن اس جلدی بلانے کے درمیان میں بھی پھر سے بلا لیا. کہا معراج ہو یا کوئی اور ہو, تجھ کو بلانا میرا مقصد ہے, تجھ کو بلانا قریب میرا مقصد ہے. تو حبیب ہے, قریب ہے. یہاں تک تو سب کو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنی شفقت قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے, کتنی شفقت. اب دیکھو بھائی, صحابہ علیہم رضوان اگر نبی سے محبت اتنی کرتے تھے, آپ نے احادیث میں تو دیکھا ہوگا, واقعات میں درج ہے, میرے سے پہلے برادر ایک عزیز نے اس کتاب میں بھی بیان کیا کس طرح صحابہ بے انتہا محبت کرتے تھے, ہے کہ نہیں؟ آپ واقعات میں اپنے ہاتھوں میں جو آلہ ہیں, ان آلاؤں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا. صحابہ کی محبت کی بھی ایک مقصد ہے. اب دیکھو بھائی, اگر میرا استاد نہیں تو مجھے تعلیم بھی نہیں ملے گی, اگر مجھے کوئی ٹیچر برابر نہیں ملتا تو مجھے کوئی تعلیم بھی نہیں ملتی. اب صحابہ کو محبت سکھانے والا کون؟ صحابہ کو طرز محبت سکھانے والا کون؟ اگر یہ سوال تم ابو بکر ابن عبد القحافہ سے پوچھتے, ایک ہی جواب دیتے. عمر ابن الخطاب سے پوچھتے, ایک ہی جواب دیتے. مجھے نبی کی محبت سکھانے والا وہ خدا ہے, وہ خدا ہی ہے جس نے محبت نبی مجھ کو دکھایا ہے. کیوں بھائی اتنی وضاحت سے قرآن نازل کر دیا, اور کیا تذکرہ قرآن میں اللہ دکھا دیتا. اب دیکھو بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ سے محبت ہم سب کو کرنا ہے
تو فرض پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کو جاننا ہوگا, سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام محمد, لفظ محمد کو ہم کو سمجھنا ہوگا. اگر کوئی خود کو امتی کہنا چاہتا ہے تو فریضہ اس کا ہے کہ لفظ محمد کو سمجھے, کیونکہ اگر محمد کی مدحت سرائی کرنا اس کا مقصد ہے تو لفظ محمد اس کو سمجھنا ہوگا. لفظ محمد میں آپ غور کریں, 3 جگہ پر میم کا الفاظ آتا ہے. لفظ محمد میں 3 بار میم الفاظ آتا ہے, ایک تشدد کے ساتھ آتا ہے, 2 ظاہری آتے ہیں. لفظ محمد قرآن مجید میں لفظ محمد 3 مرتبہ میم کے ساتھ آتا ہے. اب اس کا ایک مقصد ہے, ذرا یہ دیکھیں, آپ کبھی شفقت سے ماں کہہ کر دیکھیں, آپ شفقت سے ماں کہہ کر دیکھیں, اس لفظ میم میں شفقت معلوم ہوتی ہے, اس لفظ میم میں محبت معلوم ہوتی ہے. وہ محبت جو محنت سے ملی ہے, وہ محبت میم والی جو محنت سے ملی, اللہ نے اس میم سے محمد کے نام ہی میں 3 بار میم رکھ دیا, کہا تیرا نام میں ہی میم کی محبت ہے, تیرا نام کے میم میں محبت و محنت ہے. اب دیکھو بھائی, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر سمجھنا ہے تو ایک چھوٹی سی حکمتاً ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. دیکھیے, اگر رمضان کا مہینہ اگر آیا ہو, آپ ذرا رمضان کا مہینہ کو دماغ میں تذکرہ کریں, اگر رمضان کا مہینہ آیا ہو, اگر عید ہم کو معلوم کرنا ہے عید آئی یا نہیں آئی, آج ہوگی یا کل ہوگی, تو کس چیز پر مبنی ہوتی ہے؟ چاند پر مبنی ہوتی ہے. چاند دکھے عید ہے, نہ دکھے دوسرے دن ہے کہ نہیں؟ چاند کو دیکھ کر عید کا دن معلوم ہوتا ہے. اب دیکھو, اگر مہینہ چاند کا ہے, یعنی مہینہ چاند دیکھنے کا ہے, اب اس میں ہم منتظر کس کے ہوتے ہیں؟ چاند کے. کیوں؟ چاند دکھے ہم روزہ کھول لیں گے, نہ دکھے ایک دن بڑھ جائے گا, تو معلوم ہوا ہمارے روزہ آ کر جا کر چاند ہی پر رکتا ہے. کیوں؟ چاند منحصر ہے ہماری عبادت کے لیے. کیوں؟ اس سے ہی معلوم ہوا روزہ کھلے گا یا نہ کھلے گا. اب دیکھو, فرض کرے کہ وہ دن ہے کہ جس دن چاند دکھنے والا ہے, اس دن لوگ منتظر, اس دن لوگ سب تاکتے رہیں گے کہ آج چاند دکھے گا نہ دکھے گا. لوگ یعنی اطمینان نہ رکھیں گے, لوگ مطمئن نہ ہوں گے جب تک چاند کو نہیں دیکھ لیتے. اب ذرا اس واقعے پر غور کرو. آج کی میری گفتگو کا سرنامہ کلام یہ گفتگو ہے, یہ واقعہ سرنامہ گفتگو ہے میری. دیکھو, اب دیکھو, ہم جب چاند کو دیکھنا چاہتے ہیں, جب میں مثلا اگر میں ایک مسجد میں امامت کرتا ہوں تو میں مسجد کا امام ہوں, جس طرح ہمارے بھائی برادر ہیں. اب دیکھو, میں اگر امام ہوں مسجد کا, تو میں مسجد کو نکلے بغیر چاند کو تو دیکھ نہیں سکتا. ظاہر سی بات ہے, جب تک سب کو سمجھ میں تو شاید آ رہا ہوگا, جب تک میں مسجد سے نہیں نکلتا مجھے چاند دکھا نہیں دکھا معلوم نہیں ہوتا. لیکن اگر میں بیٹھا ہوں اپنی ہی جگہ پر, اپنے ہی مصلے پر بیٹھا ہوا ہوں, تو میں کس کا انتظار کروں گا؟ جو مجھے آ کر کہیں کہ چاند دکھا ہوا ہے, جو مجھے آ کر کہیں کہ چاند دکھ چکا ہے, یا وہ کہیں جس نے دیکھا ہو چاند کو. میں منتظر 2 لوگوں کا ہوتا ہوں, ایک جو کہے چاند دیکھا ہے روزہ کھول لو, دوسرا اس کا جو کہے گا چاند دیکھا ہے کسی نے, میں نے سنا ہے تم کو کہتا ہوں, ہے کہ نہیں؟ ہم 2 لوگوں کے منتظر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جو دیکھ کر گواہی دے, دوسرا سن کر گواہی دے. جو چاند کو دیکھ کر گواہی دے, بھائی دکھ چکا ہے روزے کو کھول لو, یا دوسرا وہ جو یہ کہے کہ بھائی کسی نے دیکھا ہے میں نے تو سنا ہے. اب دیکھو, اس گفتگو کو ذرا دینی طرز سے میں دیکھنا چاہتا ہوں, ذرا محبت کی جو محنت اس میں آتی ہے اس طرز سے ذرا اس کو دیکھتے ہوئے چلو. اب دیکھو, اگر وہ چاند کی جگہ ہم خدا کی ذات کو رکھے, اگر اس چاند کی جگہ اس کے خالق کو رکھیں. اب خدا اگر دیکھنا ہے تو 2 چیزیں ہوں گی, ایک ایسا فرد جو خدا کو دیکھا ہوگا, دوسرا فرد جو خدا کو بس سنا ہوگا. میرے خیال سب کو سمجھ میں تو آ رہا ہوگا, یہ ذرا آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک جو خدا کو دیکھا ہوگا, دوسرا جو خدا کو سنا ہوگا. لیکن سب دیکھنے سننے والے نہیں تھے, یاد رکھو, انبیاؤں میں سب دیکھنے سننے والے نہیں تھے. اب دیکھو, جب میں آدم علیہ السلام سے پوچھوں گا, اے آدم, اب ذرا غور کرو, اے آدم کیا تو نے چاند کو دیکھا ہے؟ اس کو اپنے طرز سے اگر بیان کروں, اے آدم کیا تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ میں بس بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. حضرت آدم کہیں گے دیکھا تو نہیں ہے, بس سنا ہے اپنے کانوں سے. دیکھا تو میں نے نہیں ہے, بس کانوں سے اپنے سنا ہے. چلیے آگے انبیاؤں سے ہم پوچھتے ہیں. اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھتے ہیں, اے نوح علیہ السلام کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے کہیں گے ہم نے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن اس سے کا کلام تو ہوتا ہے,
اس کی سماعت ہم کرتے ہیں، اس کو سنتے تو ہیں، اس کو ہم سن لیتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء گزرتے جائیں گے، آتے جائیں گے، ان سے پوچھتے رہیں گے، ایک ہی جملہ ملتے رہے گا، وہ کہتے جائیں گے ہم سنتے رہے ہیں خدا کو۔ اب دیکھو، جب میرے پاس میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آ کر کہے گا بھائی میاں چاند دکھ چکا ہے، میں اس کی بات تسلیم کر لوں گا۔ ایک اور شخص آئے کہا میاں چاند دکھ چکا ہے، میں نے سنا ہے، میں اس کی بات تسلیم کر لوں گا۔ لیکن مجھے اطمینان کب ہوگا؟ اطمینان کب ہوگا؟ جو آ کر مجھے کہے میں نے چاند کو دیکھا ہے۔ دیکھنے والے کی بات پر سننے والوں کی گفتگو رد کر دی جاتی ہے کیا نہیں؟ اب انبیاء سے جب پوچھا جا رہا تھا کیا خدا کو دیکھا ہے، جواب نہیں ملتا تھا۔ میں ان کے مرتبے کو گرانے کی کوشش نہیں کر رہا، یہ تذکرہ قرآن میں ہے۔ جب انبیاء سے پوچھا جاتا تھا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے بس کلام ہوتا ہے، ہم اس کی سماعت کرتے ہیں۔ یہ وقت گزرتا گیا، انبیاء آتے گئے، سننے والے آ رہے تھے، اب دیکھنے والا ہونا تھا۔ سننے والے آتے جا رہے تھے، پھر ایک ایسی ہستی آئی، اس سے پوچھا، اب تو سب سن کر آ رہے تھے، کیا تم نے بھی سنا ہے؟ اب اس ہستی کا جواب سنو، میں سنتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں۔ اس ہستی کا جواب ملے گا، قال سمعت ورأيت، قال سمعت ورأيت، وہ جواب دیں گے میں نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے۔ اس ہستی کو ہم محمد کہیں گے، اس ہستی کو ہم محمد کہیں گے۔ کیوں حدیث میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رأيت من ربی بعینی ربی، میں نے رب کو آنکھوں سے اپنی دیکھا ہے۔ اب یہ آ گیا، وہ ہستی آ گئی جو دیکھنے والی تھی، اب سننے والوں کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ انبیاء پچھلے کتنے بھی آئے ہوں وہ سماعت والے تھے، بس سن کر بچا لانے والے تھے۔ ہم ان کی بات رد تب کریں گے جب آقا کریم دیکھ کر آ جانے والا ہوگا۔ کیوں؟ آقا کریم دیکھ کر دکھانے والا ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ انبیاء آتے تھے، حضرت موسیٰ کا واقعہ صاف ہے قرآن میں، لن ترانی یا موسیٰ، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اب دیکھو جب ان سے پوچھا تو قرآن میں خدا نے جواب دے دیا، اے موسیٰ تو مجھے دیکھنے والا نہیں ہے۔ انبیاؤں کا جواب قرآن میں خدا نے دے دیا، نبی کا جواب احادیث میں ہے۔ نبی فرماتے رأیت من ربی بعینی ربی، رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب جب یہ دیکھنے والا آ جاتا ہے، سننے والوں کی باتوں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ دیکھنا افضل ہے کیا سننا افضل ہے؟ دیکھ کر اطمینان ہوگا کیا سن کر اطمینان ہوگا؟ اب دیکھنے والا آ چکا ہے، قربان جائیے آپ اس دیکھنے والے کی امت میں سے ہیں، آپ اس دیکھنے والے کی امت میں سے ہیں، قربان جائیے۔ اللہ نے سننے والوں کی امت ان کا مرتبہ ہے، دیکھنے والوں کی امت میں آپ کو رکھا ہے۔ ہم کتنا بھی اس محسن کا احسان ہم چکائے، اس دیکھ کر دکھانے والے کا احسان ہم نہیں چکا سکتے۔ اے لوگوں، اپنے گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتا چلوں، وقت بڑا کم ہے، لیکن ایک آخری میرا اہم گفتگو ہے، ذرا اس کو میں بیان کرتا ہوں، آگے چلوں۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی کو اللہ نے قرآن میں، جس طرح میرے برادر نے کہا، قرآن میں کبھی اللہ نے جس ہستی کو نام سے نہ پکارا، نام سے۔ دیکھو بھی عربی کا ایک الفاظ ہے، علماء کرام جانتے ہیں، یا ندائی کلمہ ہے، یا میں تب استعمال کروں گا جب کسی کی کمتری اور خود کی برتری بیان کرتے ہیں۔ یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یہ تب کہا جائے گا جب میں اپنا دبدبہ دکھاؤں گا، اے شخص فلاں کام کر، اے شخص فلاں کام کر۔ یہ دبدبہ دکھاتا ہے لیکن محبت نہیں دکھاتا۔ یہ یا کا کلمہ جو ہے ندائی کلمہ ہے۔ جب ندائی کلمہ انبیاءوں پر آ رہا تھا، اس میں ایک ہستی ایسی آئی کہ جب وہ وہی آنے پر جب وہ خوف زدہ ہوئے، کملی اوڑا، جب ہستی نے کملی بھی اوڑا، خدا نے کہا اے کملی اوڑھنے والے۔ اب دیکھو جس ہستی کی زندگی کو قرآن نے خدا کہتا ہے ایک بار کملی پہن لے، خدا کہتا ہے کملی اوڑھنے والے۔ ارے دیکھو اے لوگوں، قرآن میں جس طرح میرے برادر نے کہا ایک آیت دکھا دو، خدا نے نام سے نبی کو پکارا ہو۔ جس کا ادب خدا سکھائے اس کا ادب ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ اللہ سکھاتا ہے
ہے چیزیں، ہمارے لیے حجت پہلی خدا ہے، ذات خدا حجت ہے، وہ ادب سکھائے تب ہم سمجھیں گے۔ اللہ ہی نے پکارنے میں ادب دکھا دیا، یا کہ کلمے سے مخاطب نہ کیا، یا کہ کلمے سے مخاطب نہ کیا، تو وہ کیا لوگ ہیں آج جو نبی کو خود جیسا کہتے ہیں؟ ان پر غارت ہو ان کی زندگیوں پر، خدا ہی کبھی نام سے نہ پکارا، ان کی زندگی بلا مقصد ہے جو خدا کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ یاد رکھو اے لوگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا آپ جانیں گے؟ ایک شریعت کا مسئلہ آپ کو سناتے ہوئے اپنے کلام کا اختتام کروں۔ شریعت کا ایک مسئلہ ہے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ذرا غور کرے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے، جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے، جو صلی اللہ علیہ وسلم نام نبی سن کر نہ پڑے، اس پر ذرا غور کرو، 9 کوڑے مارنے کا حکم ہے، شریعت کے احکام ہے۔ اگر آپ الکتاب المذاہب الاربع کتاب 1 ہے، اس میں یہ بات لکھی گئی ہے، جو نبی کے نام سننے پر صلی اللہ علیہ نہ پڑے، 9 کوڑے اس پر واجب ہوں گے۔ آج نبی کا نام 12 ہمارے کانوں پر لیا جاتا ہے، کتنے 12 ہم کانوں سے سنتے ہیں؟ تو بتاؤ روز محشر، روز قیامت کتنے کوڑوں کے ہم مستحق ہوں گے؟ جس کے نام پر صلاۃ و سلام نہ بھیجنے پر اللہ سزا لکھتا ہے، اس حبیب کا مقام ہم اپنے جملوں سے نہیں بیان کر سکتے۔ وہ حبیب تھا، رفیق تھا، خلیل تھا، واقع بہت سارے ملیں گے۔ میرا آج کا موضوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ مقام بتانے کا ہے، کیونکہ ہمارا وہ ہم لائق نہیں ہوتے مقام بتانے کے لیے، نہ کہ ان کی سیرت بتانے کے لائق ہیں۔ کیوں؟ میں کتنا بھی بیان کروں، بہت سے بہت، اگر 5 گھنٹے خطاب کروں اس سے زیادہ تو ہونے والا نہیں ہے، بہت سے بہت 100 واقعے بیان کروں گا، اس سے زائد تو بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی کی سیرت 100 واقعے میں معلوم نہیں ہو سکتی۔ نبی کی سیرت ہے، کتنے بھی 12 واقعے آپ سنو، ان میں آپ کو مفہوم معلوم ہونے نہیں والا۔ لہٰذا بتانے کا میرا اتنا ہی مقصد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اگر جاننا ہے، صحابہ سے پوچھو۔ آخری جملہ کہتا ہوں، صحابہ جو محبت کرتے تھے نبی سے، ہمیں اس سے نبی کا مقام معلوم ہوگا، ہم تو نہیں جان سکتے۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں کس طرح نبی کا ادب کرتے تھے۔ ایک شاعر نے بڑا خوب کیا ہے، ذرا الفاظ پر غور کرو۔ شاعر کہتا ہے، بے دام ہی بک جاؤ بازار نبی میں۔ شاید سنا ہوگا، شاعر کہتا ہے بے دام ہی بک جاؤ بازار نبی میں، کہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جاؤ، اگر نبی کا بازار ہو، تم ذات کو بیچنے آئے ہو، بے دام بک جاؤ، نبی کا بازار ہے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ تم نبی کے دربار میں بکے ہو، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ یاد رکھو اے لوگوں، نبی کا مرتبہ ہے کہ جو صحابہ بیان کرتے تھے۔ لوگوں، ایک واقعے سے آخر اپنا کلام کہہ دوں۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے اقرب صحابہ میں سے تھے، بڑے خاص صحابہ میں سے تھے۔ احادیث میں آتا ہے، تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ روایت بیان کی گئی کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرمائے، اس وقت پر ذرا تعداد پر، نمبر پر غور کرو۔ تاریخ ابن خلدون میں امام ابن خلدون بیان کرتے ہیں، جب نبی کے وصال کی خبر صحابہ نے سنی، 600 صحابہ مرض قلبی سے وفات پا گئے۔ یعنی آج جس کو میں ہارٹ اٹیک کہوں گا، 600 صحابہ مرض قلبی سے، دل کے مرض سے انتقال فرما گئے۔ کیوں؟ جن کی زندگی کا مقصد مصطفیٰ تھا، اگر وہ دور ہو جاتے تو زندگی میں مقصد ہوتی تھی۔ ہم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بدون النبی حیاتنا لا معنی لہا، نبی کے بغیر زندگیاں بغیر مقصد ہو چکی تھی۔ اب دیکھو، ایک صحابی تھے، اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ یہ بتانے کا مقصد اسی لیے ہے تاکہ اس نبی کے مرتبے کو آپ سمجھ سکے، میں نہیں بتا رہا ہوں، صحابہ کی زبانی آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، اللہ کے نبی کا وفات، اللہ کے نبی پردہ فرمانے کو بھی چند لمحے تھے، اللہ کے نبی اس در فانی کو کوچ فرمانے کے لیے چند لمحے تھے۔ حضرت وہ جو صحابی تھے، روایتوں میں ہے کہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی وصال فرما گئے۔ اللہ کے نبی اس در دنیا سے، در فنا سے در بقا کی طرف کوچ فرما گئے۔ اب اس وقت پر جو صحابی کھیت میں کام کر رہے، سب کو واقعہ سمجھ میں تو آ رہا ہے نا، وہ صحابی کھیت میں کام کر رہے تھے، ان کے بیٹے چیختے چیختے آئے، کہتے گئے، یا ابتا، یا ابتا، اے میرے باپ، اے میرے باپ۔
इन्ना रसूलुल्लाह कद मात, अल्लाह के नबी पर्दा फरमा चुके हैं। इन्ना रसूलुल्लाह कद मात, अल्लाह के नबी पर्दा फरमा चुके हैं। अब देखो जरा, आशिक 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 कहोगे, सहाबा के जुमलों से आपको इश्क मालूम होगा। आप उस सहाबी का जरा वाकया सुनो। वो सहाबी रिवायत करते हैं कि जब आपने जुमलों को अपने कानों से सुना, हाथ में कुल्हाड़ी थी, जमीन पर फेंकते हैं, अल्लाह की तरफ हाथों को दराज करते हैं, या रब्बी तक़ल्लुब आइनी, अल्लाह आंखों को छीन ले, या रब्बी तक़ल्लुब आइनी, अल्लाह आंखों को छीन ले। क्यों? ये आंख नबी की दीद के लिए थी, ये आंखें नबी की दीद के लिए थी। नबी ना रहे, आंख की हयात भी ना रहे, नबी भी ना रहे। मैं कोई चीज अब नबी के बगैर देखना नहीं चाहता। अगर जिंदगी की शुरुआत होती दीदे नबी पर होती। ऐ अल्लाह, आप नबी कोच फरमा चुके हैं, ऐ अल्लाह इन आंखों को मेरे तो मुझसे छीन ले। अब खुदा भी चूंकि इन आशिकों के तर्ज को जानता है, रिवायतों में है आप उसी वक्त पर नाबीना हो गए। क्यों? जब आशिक सवाल करता है अल्लाह जवाब देता है। अब देखो सवाल क्या था? ऐ अल्लाह आंखों को छीन ले, नबी की दीद के लिए थी, नबी ना रहे, अब आंखों की मुझको जरूरत नहीं। अब देखो जरा, आप नाबीना हो गए और शुक्र फरमाते हुए दुआ करते हैं, ऐ बारे ताला तूने मेरी इज्जत रख ली, वरना अगर तू मेरी आंखों को ना छीन लेता तो ये चीजें जो मैं आंखों से देखता, मेरे आंख जो मुनव्वर नबी के लिए थी, वो मुनव्वर नबी की दीद के लिए थी, गैर नबी को देखकर नापाक हो जाती, गैर नबी को देखकर नापाक हो जाती। ऐ लोगों, अगर इश्क सीखना है, सहाबा हमारे लिए हुज्जत हैं। हर चीज। अब देखो भाई, क्योंकि वक्त का तकाजा है, हर चीज कोई मुखर्रिर बयान नहीं कर सकता, कितना बड़ा मुल्ला ही क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा आलिम ही क्यों ना हो। ये नबी की सीरत है। लेकिन मैं अपने जुमलों को आखिर इख्तिताम करूं। अब जिस नबी का मकाम थोड़ा सा तो मैंने सहाबा की रिवायतों से आपको समझाया, अब आका करीम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त का एक वाक़या आपके सामने सुना दूं। बड़ा दिल बना, ऐसा वाक़या है कि जिसको सुनकर अगर आशिक हो तो इश्कबार हो जाएगा। एक ऐसा वाक़या है। अब देखो, अल्लाह के नबी वो थे कि जिसके हाथ में दुनिया व आखिरत की कुंजी थी, जन्नत की कुंजियां, हर मखलूक की कुंजियां अल्लाह के नबी के हाथ में थी। अब देखो उस नबी अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त किस तरह हुआ, आखिरी वक्त नबी का किस तरह हुआ, वो भी जरा गौर करे। आखिरी वक्त था, अल्लाह के नबी जोहर की नमाज के लिए खड़े हुए। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, किसी पर अगर मेरा कर्ज हो तो पूछ लें, मैं आपका कर्ज आपको अदा करता हूं। नबी ने कहा, ऐ सहाबा, किसी का मुझ पर कर्ज है, अगर मुझे किसी का कर्ज देना है तो पूछ ले, आज मैं आपका कर्ज दूंगा। एक सहाबी ने खड़े होकर कहा, या रसूलल्लाह, मैं मांगना तो नहीं चाहता, लेकिन आपको गुनहगार भी नहीं कर देना चाहता। क्यों? आपने पूछ दिया है। या रसूलल्लाह, आपने कहा है जो मुकरिज का कर्ज अदा ना करे, अल्लाह उसकी पकड़ क़यामत के दिन करता है। या रसूलल्लाह, आज मैं पूछ देता हूं, या रसूलल्लाह, मुझ पर आपका 1 दीनार का कर्ज था। 1 दीनार आज के 1 रुपया है, 1 दीनार का कर्ज है। या रसूलल्लाह, बस एक कर्ज है, आप दे तो ठीक है, न दे तो भी ठीक है। अब नबी जन्नत की कुंजियां है ना। अब देखो नबी फरमाते हैं, हजरत अनस बिन मालिक थे, आपने आपके कांधों पर हाथ रखते हुए कहा, आय अनस, मेरे पास तो कुछ मौजूद नहीं, दुनिया से खाली हाथ जाता हूं। आय अनस, इसका 1 दिरहम तू उसको दे देना। आय अनस, अगर तू जन्नत में मेरे साथ घर करना चाहता है, आय अनस, बस मेरा कर्ज उसको चुका देना। आय अनस, बस जो कर्ज मेरा उस पर है, बस 1 दिरहम का कर्ज उसको दे देना। आय लोगों, जिस नबी के हाथ में जन्नत की कुंजियां थी, वो इस दुनिया को खाली हाथ छोड़कर जा रहा था। ऐ लोग, आज अगर हम इस दुनिया की भरपूर अज़ियतों को, दुनिया की भरपूर ऐश व इशरत को रखकर इस दुनिया से जाएंगे, या लोगों याद रखो कि हम नबी के सामने खड़े हो सकेंगे। वो नबी के जिसके लिए हर चीज आया थी। अगर एक वक्त है, सहाबा बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी दुनिया की तरफ अपने आंखों को देखा, आपने हाथ बुलंद किया, दोबारा आपने वापस अपने हाथों को ले लिया। हज़रत उमर पूछते हैं, या रसूलल्लाह, हाथ ऊपर उठाया, अचानक ले लिया,
کیا ہوا؟ نبی نے فرمایا ایسے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، جنت کا ایک پھل پھول چکا تھا، جنت کا ایک پھل پک چکا تھا. میں نے خواہش کی کہ توڑ کر تم کو دے دوں، لیکن ہاتھ اسی لیے چھوڑ دیا. اگر توڑ کر تم کو دے دیتا تم ظرف میں نہ رہتے، تمہارا وہ ظرف نہیں ہے، معلوم نہیں تم کیا کام کر بیٹھتے. جس نبی کا ہاتھ جنت تک جاتا تھا، اے لوگوں کیا اس نبی کا آخری وقت وہ ایک دینار قرض کر دے نہیں سکتے تھے؟ اے لوگوں نبی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، سیکھنا ہے نبی سے سیکھو، قرآن میں وضاحت ہے. اے لوگوں نبی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہر چیز زندگی کی افتتاح ہو، یعنی آغاز ہو، افتتاح ہو، یا زندگی کا اختتام ہو، یا لوگوں بس نبی ہمارے لیے حجت ہے. مہدی موعود نے کیا خوب فرمایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مہدی موعود فرماتے ہیں مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ. لوگوں جب پوچھتے تھے تم حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، کون سے مسلک کے ہو، اللہ کا خلیفہ فرماتا تھا میں محمدی ہوں، محمد کی فرقے والا ہوں، محمد کے مسلک والا ہوں. مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ. اے لوگوں یاد رکھو نبی ہمارے لیے ہر چیز ہے. ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہم آقا خلیفۃ اللہ کو زیادہ برتر جانتے ہیں، زیادہ بیان کرتے ہیں. اگر سننا ہو، جملوں کو سننا ہو، ایک مہدوی کی زبان ہی سے سنو کس طرح نبی کا مقام بیان کرتا ہے. ہم تم سے پوچھیں گے تم ان کو خود جیسا کہہ دو گے، مہدوی سے پوچھو وہ حقیقت اس کا حق تم کو ادا کرے گا. اے لوگوں آخری بات نہیں کہتا چلو، اے باری تعالیٰ جو دین اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر وضع کیا، ہم پر جس دین کو وضاحت فرمائی، اے باری تعالیٰ اس دین پر ہم کو گامزن ہونے کی، اس پر عمل کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. کم از کم دعا آمین زور سے تو کہہ سکے، آواز پہنچنے تو نہیں والی لیکن دل کو سکون تو ہو سکے. اے اللہ دین خاتمین پر ہمیں صحیح معنوں پر ڈٹ کر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر وقت ہمیں ہماری زندگی میں نبی کو ہمارے لیے حجت بنا. اے اللہ ہمارا ہر عمل نبی کی سیرت میں سے ہو. اے اللہ ہم جب روز محشر یوم قیامت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ کہتے ہوں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی 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 مجھے بچا. روایتوں میں ایک آواز آئے گی یا ربی امتی امتی یا ربی امتی امتی. لوگ مڑ کر دیکھیں گے کون ہے جو امت کے لیے پوجتا ہے. اے اللہ جب وہ نبی امتی کہہ کر امتیوں کو جمع کرے گا، اے اللہ اس وقت پر ان امتیوں میں ہمیں بھی تو شمار عطا فرما. اے اللہ ہر لمحہ میں زبانوں پر نبی کے ذکر و شکر، نبی نے جو ہم پر احسانات جتائے ہیں، جو دیا ہے احسان، اے اللہ ہمیں اسے صحیح معنوں میں اس کو چکانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. حاضرین اکرام، حضرت مشائخ سید اسماعیل ذبیح اللہ فیضان اشرفی صاحب کا خطاب آپ سماعت کر رہے تھے، جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں نبی کا مقام اور نبی کی محبت کے عنوان پر بیان کر رہے تھے. وقت ہے کہ خطبہ صدارت سے مستفیض ہوں. خطبہ صدارت کے فوراً بعد انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کے فوراً بعد ہی ظہر کی نماز ہوگی. میں صدر محترم حضرت فقیر سید خلیل اللہ صاحب ابراہیمی سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطبہ صدارت سے نوازیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران قوم، ابھی ایک ایسا بوجھ میرے سر پر آ گیا ہے کہ جس کو پورا کرتے ہوئے میں اپنے آپ میں معذور خیال کرتا ہوں. اس لیے کہ جن حالات سے کچھ میری اپنی شخصیت گزر رہی ہے، ان حالات کے بنا پر میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، نہ کچھ میں کہنے کے موڈ میں ہوں یا مہینے کی کہہ نہیں سکتا ہوں. ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ ایک عرصے بعد جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کورونا وبا کی وجہ سے اس جماعت خانے کے بہت سارے جلسے وغیرہ سب جو ہے ٹھپ پڑے ہوئے تھے. ہم خاموشی اس چیز کو گزار رہے تھے. آج ایک ایسا موقع شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے بہت سارے یہ کریں گے انشاءاللہ. اب دوسری بات یہ ہے کہ ذہنی طور پر میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ جس عظیم شخصیت کے تعلق سے آپ بیان سن رہے تھے، ایک سماسا بن گیا تھا کہ آپ کے سامنے دو نوجوان مقررین قوم مہدویہ سے ابھر رہے ہیں. ان لوگوں نے کس طرح جو ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر روشنی ڈالی، ان کے مقامات پر روشنی ڈالی، ان کی محبت پر روشنی ڈالی، ان کے احکامات پر ڈالی. یہ کہا تھا. یہ تمام جب سن رہا تھا تو مجھے اپنے ابا جان سید عیسیٰ صاحب کا ایک شعر ذہن میں آ گیا. وہ یہ ہے کہ غلاموں کی منزل اگر دیکھنی ہے، غلاموں کی منزل اگر دیکھنی ہے، سرائے بلال حبش کے سرائے چلا جا. تو اندازہ لگائیے کہ میں اس شعر سے یہ مطلب اخذ کرتا ہوں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نہیں تھی، بلکہ ان کی ذات ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. زمین کا ذرہ ذرہ، انسانوں کا ذرہ ذرہ، قوم، اقوام دنیا، ان سب میں جو ہے آپ کا کوئی نہ کوئی ایک وصف، کوئی نہ کوئی چیز آپ کو سامنے نظر آ جائے گی. کیا کعبۃ اللہ کی بیان میں جو ذکر ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ سب سے پہلے لوگوں کا مرجع و ملسا نہیں تھا بلکہ بیت المقدس تھا، لیکن اس کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس میں یہ تبدیلی بھی جو ہے شامل ہے. غرض آپ ایک بڑی اچھی تقریریں آپ سن چکے ہیں. اب اس میں اور زیادہ اس کرتے ہوئے لیکن آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اپنے مدعو مقررین جناب مشائخ اسماعیل صاحب سے اور جناب شاہ منظور صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. اور ہم بھی جو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبی اور محبت کرنے والے ہیں، توسط سے جو ہے واسطے سے حضرت امام انا مہدی موعود علیہ السلام کیا کر رہی. بس میں اتنی بات کو کہہ کر اپنا مقام لیتا ہوں اور چیز کو ختم کرتا ہوں. اور ہمارے صدر سیکرٹری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر کچھ کہنا چاہیں تو آگے اور یہ تعلیم تو جلسے کی اختتام کا اعلان بھی ہو جائے گا. حاضرین اکرام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس نے اپنے حبیب کے صدقے میں ایک مجلس کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی. وہ شخصیت جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وجہ تخلیق کائنات، جس کے نام پر اس کائنات کا وجود عمل میں آیا ہے، اس ہستی کا تذکرہ کرنے کا اس نے ہمیں موقع عنایت فرمایا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے جمعیت مہدویہ کی جانب سے صدر محترم فقیر سید خلیل اللہ صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ادا کرتا ہوں. کافی عرصے دراز سے آپ کی سرپرستی اس جمعیت کو حاصل رہی ہے اور آج کی اس محفل میں بھی اپنی مصروفیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ نے شرکت کی اور اپنی طرف سے
اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، اس آپ کا بہت بہت شکریہ جمعیت کی طرف سے۔ اس کے علاوہ مہمان مقررین حضرت مشائخ سید اسماعیل ذبی اللہ فیضان اشرفی صاحب اور حافظ شاہ منظور نظامی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ چند پڑن سے یہاں تشریف لائے اور اپنے تاثرات کا، اپنے خیالات کا اظہار کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ حافظ ابو ہریرہ صاحب، فقیر فرید میاں صاحب، فقیر شاہ اسماعیل صاحب اور تمام سامعین حضرات کا، سامعات کا، خواتین کا شکریہ ادا کروں گا جمعیت کی طرف سے، اور اس کار خیر میں حصہ لینے والے تمام دامے درمے سخنے جن لوگوں نے حصہ لیا، سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ اور فوری طور پر اذان ہوگی، ظہر کی نماز ادا ہوگی، اذان کے فوراً بعد تمام کو اللہ نے دیا ہے، ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ تمام کھا کر جائیں۔